بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سینڈو دیو ہیکل اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ کار کی اگلی نشست پر تھا اور سلطان شاہ نے پیچھے سے پھندا ڈال کر اسے اس کی سیٹ کی پشت گاہ سے لگا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں پائیدان میں بری طرح بل کھا رہی تھی۔ اس واردات کی ابتدا ہوتے ہی میں نے اپنی کار کے ہیڈ لیمپس گل کر دیے تھے۔ اس کے باوجود سفید ریتیلے ٹیلوں کے درمیان پھیلی ہوئی سیاہ سڑک مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ سینڈو کا جسم بری طرح تڑپا، اس کے دونوں ہاتھ اضطراری طور پر اپنے حلقوم کے گرد کستی ہوئی رسی کی طرف گئے، لیکن اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ نے پہلے ہی لمحے میں ڈوری کے دونوں سروں کو اتنی طاقت سے کھینچا تھا کہ رسی سینڈو کی گردن کی نرم و نازک جلد میں بری طرح پیوست ہو گئی تھی۔ سینڈو کے دونوں ہاتھ بے بسی کے ساتھ جلد میں اترتی ہوئی ڈوری کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ اس کے نرخرے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو سکی۔ اس کی گردن ڈوری کے سہارے سیٹ کی پشت گاہ اور سلطان شاہ کے ہاتھوں کے درمیان جکڑی ہوئی تھی اور بقیہ جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ کسی کے قتل کا وہ انداز میرے لیے بالکل نامانوس اور نیا تھا۔ امیر علی ٹھگ کی کہانیاں پڑھتے ہوئے میں نے ڈوری کے ذریعے آنن فانن میں بولے بالے مسافروں کا جھٹکا ہونے کے واقعات پڑھے تھے، لیکن اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ موت کیسی بھیانک اور ہولناک ہوتی ہوگی۔ چند ثانیوں میں سینڈو کا بدن بے جان اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ سلطان شاہ نے آگے جھک کر سینڈو کی سمت کا دروازہ کھولا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے گاڑی روکی اور ہم دونوں نے بے دردی کے ساتھ اسے کار سے نیچے دھکیل دیا۔ وہ سب چند لمحوں میں ہو گیا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ایک جگہ تھم کر رہ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہماری کار ساحل کے ساتھ بنی ہوئی سڑک پر واپسی کے سفر پر رواں تھی۔ سینکڑوں افراد پر مشتمل نفری اور کروڑوں کے ہتھیار اور گولہ بارود داؤ پر لگائے۔ جب 2 دن گزر گئے اور بھارتی منصوبہ سازوں کو صوبے میں کسی بہت بڑی تباہی، دہشت گردی یا بغاوت کی خبر نہیں ملی تو ان کے دل اپنے سینوں میں خوف اور دہشت سے لرزنے لگے۔ یہ درست تھا کہ اس تباہ کن اور آہن پوش لشکر کو تھار کے عظیم اور بے رحم صحرا سے گزر کر سندھ کے شہروں میں داخل ہونا تھا، لیکن وہ کوئی ایسا بے بساط کارواں نہیں تھا جو ریت کے اس تپتے ہوئے صحرا میں کسی سوئی کی طرح گم ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان بھی اس کی ہوا نہ لگتی۔ انسانوں، گاڑیوں، ہتھیاروں اور مہلک بارود پر مشتمل وہ لشکر اپنے پروگرام کے مطابق پیش قدمی کرتا ہوا اپنے ہمدردوں اور حامیوں سے جا ملتا تو اس سرزمین پر ایسی تباہی نازل ہوتی جس کی نظیر نہ ملتی۔ آزادی یا موت کے عنوان سے ہتھیار اٹھانے والے باغی ہر اس شخص کو چن چن کر ہلاک کر دیتے جو ان کے عزائم کو منو ان قبول کرنے میں ذرا بھی تردد کرتا۔ خون کی نہریں بہا دی جاتی، انسانی لاشوں کے مینار وجود میں آ جاتے اور دہشت و بربریت کی اس ارزانی میں سنگینوں کے سائے میں ایک آزاد دیش کے قیام کا اعلان کر دیا جاتا۔ اس منصوبے کا خالق ملا سرکار تھا جو جہنم واصل ہو چکا تھا۔ آزاد دیش کی حکومت قائم کرانا اسی کا منصب تھا، ورنہ وہ نہ ملتا تو کمانڈر یہ فرض اپنے ذمہ لے لیتا۔ نئے دیش کی حکومت نام باغی کٹ پتلیوں کے ہوتے، لیکن قوت اور اختیار کا ہر منبع سرحد پار سے آنے والے کمانڈر اور اس کے مشیروں کے قابو میں ہوتا۔ وہ تمام حالات ایسے ہوتے کہ چھپائے نہ چھپتے اور آنن فانن میں پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ روئے زمین پر ایک اور نئی سلطنت وجود میں آ چکی ہے، لیکن اس بارے میں کہیں سے کوئی خبر نہیں آتی۔ آکاش وانی ریڈیو، کابل، BBC اور وائس آف امریکہ کے نمائندے کسی بھی کامیابی کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سندھ اور اندرون سندھ کے شہریوں کے حوالوں سے پاکستان اور غیر ملکی پریس میں روز خبریں شائع ہو رہی تھیں، جن میں بھارتی لشکر جرار کا ذکر تو کیا کوئی اشارہ تک نہیں تھا۔ دہلی سرکار کے احماء پر مغربی دنیا کا سب سے فتین و نامہ نگار مارک ٹیلی اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ کبھی وہ اسلام آباد میں محکمہ داخلہ کے سیکٹری سے لے کر سیکشن افسروں اور کلرکوں کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا اور کبھی GHQ میں ہیلے بہانوں سے رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا، لیکن کہیں سے اسے مطلب کی کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ کامیابی کا خمار دماغ سے اترنے میں کچھ وقت ضرور لگا، لیکن دن بھر انہیں پورا یقین ہو گیا کہ کمانڈر کا ہیبت ناک لشکر ان مقاصد کے حصول میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اس سے آگے متعدد سوالیہ نشان تھے۔ کمانڈر کے آدمی لڑتے ہوئے ناکام ہوتے تو پاکستان نہ صرف شور مچاتا بلکہ اپنی سرزمین پر بھارتی دہشت گردوں اور بھاری ساخت کے ہلکے، درمیانی اور بھاری ہتھیاروں کی موجودگی پر شدید احتجاج کرتا اور اپنے الزامات کے ثبوت
میں پکڑے ہوئے بھارتیوں کو ان کے ہتھیاروں سمیت ذرائع ابلاغ میں پیش کرتا۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پاکستان پوری طرح پرسکون تھا۔ تجارتی معاملات پر دہلی میں ہونے والے مذاکرات معمول کے مطابق جاری تھے۔ پاکستانی وفد کا رویہ دوستانہ اور مفاہمانہ تھا۔ ان حالات میں بھارت کی فوجی قیادت کے سامنے دو ہی امکانات رہ گئے تھے۔ وہ لوگ ریت کے کسی ہولناک طوفان کی زد میں آ کر ٹنوں وزنی ریت میں زندہ دفن ہو چکے تھے، یا پھر پاکستانیوں نے نہایت خاموشی اور چالاکی کے ساتھ ان سب کو ان کے ساز و سامان سمیت پکڑ لیا تھا۔ طوفان والی بات آسانی کے ساتھ رد کر دی گئی، کیونکہ جدید سہولتوں کی وجہ سے اس علاقے کے موسمی حالات پر ہر وقت نظر رکھی جاتی تھی، اور ریکارڈ کے مطابق پچھلے 15 دن سے اس علاقے میں کوئی طوفان تو کجا کوئی بڑا بگولا بھی نہیں اٹھا تھا۔ اس کے لیے لے دے کر ایک ہی بات باقی رہ جاتی تھی کہ پاکستانیوں نے ان سب کو مار لیا تھا یا پکڑ لیا تھا۔ بھارت کی طرف سے وہ بین الاقوامی سرحدوں کی خاموش خلاف ورزی تھی، اور اس کی بھیجی ہوئی نفری فوجی وردیوں کے بجائے گریلوں کے لباس میں تھی۔ اس لیے پاکستان پر قیدیوں وغیرہ کے بارے میں کوئی اطلاع فراہم کرنے کی کوئی اخلاقی پابندی بھی نہیں تھی۔ بھارتی فوجی حکام کے لیے ایک طرف اپنی مہم جوئی کی بدترین ناکامی کا صدمہ تھا، تو دوسری طرف انہیں متاثرہ فوجیوں کے خاندانوں کا خوف مارے ڈال رہا تھا۔ بھارتی پریس کو اپنے حکام کے کرتوتوں کا پورا علم تھا، لیکن وہ قومی مفاد کی خاطر خاموش تھا۔ پریس کو جس دن بھی مہم کی ناکامی کا پورا یقین ہو جاتا، پورے بھارت میں بھونچال آ جاتا، سونے پر سہاگا یہ ہوتا کہ ایک طرف مہم کی ناکامی کی خبر ہوتی اور دوسری طرف فوجی حکام کی بے خبری کا ماتم ہوتا کہ انہیں سرحد پار مرنے اور قیدی بنائے جانے والوں کی تعداد کا بھی علم نہیں ہے، اور کئی دن گزر جانے کے باوجود وہ چین کی بنسری بجا رہے ہیں۔ 2 دن کے اعصاب شکن انتظار کے بعد بھارتی افواج کے اعلیٰ حکام کی طرف سے ایک مضحکہ خیز کہانی جاری کی گئی تھی، جس میں 532 افسران اور جوانوں پر مشتمل ایک مشینی کارواں کے گم ہو جانے کا ذکر تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ سرحدی علاقوں میں مشقوں کے لیے سفر کرنے والا وہ کارواں یک بیک مفقود الخبر ہو گیا۔ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ موسم یا سمت نما حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ کارواں راستہ بھٹک کر پڑوسی ملک کی سرحدوں میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں نامساعد حالات میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے ذلت آمیز انداز میں پاکستانی افواج اور حکومت سے اس گمشدہ کارواں کے بارے میں مدد فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ وہ کہانی اس قدر ناقص اور بودی تھی کہ خود بھارتی پریس نے اس کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اگر گدرا کے علاقے میں موسم واقعی اس قدر ناقص اور حوصلہ شکن تھا، تو فوج کی اعلیٰ کمان کا فرض تھا کہ اس حساس سرحدی علاقے میں اپنے دستوں کی نقل و حرکت کو یکلخت موقوف کرا دیتی، کیونکہ علاقے کے حالات کے پیش نظر یہ بات یقینی تھی کہ راستہ بھٹک کر ایک دوسرے کے علاقے میں نکل جانے والے فوجیوں کا پھولوں اور ہاروں سے استقبال نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں للکارتے ہی ان پر جہنم کے دانے کھول دیے جاتے ہیں۔ دشمن کی قیامت خیز فائرنگ سے جو فوجی زندہ بچتے، وہ کارروائی کے اختتام پر قیدی بنا لیے جاتے۔ اس لیے خراب موسم میں مشقوں یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے نازک سرحدی علاقے میں فوجیوں کی نقل و حرکت کا جاری رہنا علاقائی کمان کی نااہلی کا ثبوت تھا۔ سمت نما حالات کی خرابی کے مفروضے کو مضحکہ خیز قرار دے کر بے دردی سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 250 چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل بتائی گئی تھیں۔ اس جدید دور میں ریڈیائی رابطے کے علاوہ ہر فوجی گاڑی میں سمت کا بالکل صحیح تعین کرنے والے ایک سے زائد آلات موجود ہوتے ہیں۔ کسی ایک آدھ گاڑی کے آلات کا خراب ہو جانا تو قابل فہم تھا، لیکن کوئی بھی ہوش مند شخص یہ نہیں مان سکتا تھا کہ بھارتی فوجی قافلے کی 250 گاڑیوں کے تمام سمت نما آلات بیک وقت نکارہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بھارت کو وہ شرمناک دن دیکھنا پڑا۔ پاکستانی حکام نے بھارت کی اس افسانہ ترازی کا فوری طور پر مثبت جواب دیا تھا۔ انہوں نے راہ بھٹکتے ہوئے کسی ہندوستانی فوجی کارواں کے وجود سے سراسر لا علمی ظاہر کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو پہلی بار بتایا تھا کہ گدرا سے چند میل اندر پاکستانی سرزمین پر بغیر نمبر پلیٹ اور فوجی علامات والی 250 بھاری گاڑیوں پر مشتمل ایک مسلح کارواں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ ان گاڑیوں پر بھاری گولہ بارود سے لے کر مشین گنیں اور ہتھیارہ شکن توپیں تک لدی ہوئی تھیں، جنہیں مؤثر اور مختصر سی فوجی کارروائی کے ذریعے جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی افواج کے اچانک حملے سے بکھلا کر اس ناقابل شناخت لشکر کے جن ارکان نے ہتھیار ڈالنے چاہے، ان کی بڑی تعداد اپنے ہی جنونی ساتھیوں کا نشانہ بن گئی۔ اس آپریشن میں 207 مسلح دہشت گرد پکڑے گئے۔ ان میں سے کوئی
بھی اپنی کوئی باقاعدہ فوجی شناخت پیش کرنے سے قاصر رہا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ ٹرکوں پر لدا ہوا سارا گولہ بارود اور بیشتر ہتھیار بھارتی ساخت کے تھے۔ طیارہ شکن توپیں اور مشین گنیں مغربی ساخت کی تھیں، مگر ان پر بھی بھارتی افواج کے کوڈ کنندہ تھے۔ پاکستانی ترجمان نے واضح طور پر ابہام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان دنوں کوئی جنگی آویزش نہیں تھی، نہ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کی بین الاقوامی سرحدوں کی پامالی کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ پکڑے جانے والے دہشت گردوں نے بھارتی مسلح افواج سے اپنے کسی تعلق کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس لیے حکومت پاکستان ان سب کو غیر جنگی اور غیر فوجی قیدی سمجھنے پر مجبور تھی اور ان کے بارے میں جنیوا کنونشن کے اصولوں کی پابندی کرنے سے بالکل بری الذمہ تھی۔ ان قیدیوں پر دہشت گردوں کے خلاف سرسری سماعت کی خصوصی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے ارادے کا اظہار کیا گیا تھا، جس نے نئی دہلی کے ایوانوں میں یقیناً زلزلہ برپا کر دیا ہوگا۔ اصلی قصہ نہایت خاموشی کے ساتھ نمٹ گیا تھا۔ گدرا سے جانے والے کچے ریگستانی راستے پر جلی ہوئی ہندوستانی گاڑیوں، ہتھیاروں اور انسانی لاشوں کا شمشان بن گیا تھا۔ زندہ بچنے والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس واقعے میں ہندوستانی افواج کے جوانوں اور افسروں کی اتنی بڑی تعداد ملوث تھی کہ بھارتی حکومت ان سے لا تعلقی اختیار کر کے ان کو پاکستانی حکام کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اپنی رائے عامہ کے شدید دباؤ کے تحت اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ مجبور تھے کہ مردہ سپاہیوں کی لاشوں اور قیدیوں کی واپسی کے لیے ان کی اصلیت کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے مذاکرات کی ابتدا کریں۔ بھارتی حکومت اور جرنیلوں کی گنونے عزائم کے خلاف وہ ایک بہت واضح ثبوت تھا۔ تہذیب و ترقی کے اس دور میں کسی ملک کی بین الاقوامی سرحدوں کی پامالی ایک سنگین جرم تصور کی جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اخباری اطلاعات کے بعد گدرا کے مضافات کا ویران ریگزار آنن فانن میں عالمی خبر رساں اداروں اور ٹیلی ویژن ایجنسیوں کے نمائندوں کی آماج گاہ بن جائے گا اور ہندوستان کی ناکام ترین فوجی مہم جوئی کی شرمناک کہانی عالمی شہ سرخیوں میں گالی بن کر چمکنے لگے گی۔ بظاہر وہ ایک ناکام فوجی آپریشن تھا، لیکن اس کے محرکات 100% سیاسی تھے۔ ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں نے پاکستان کی تخلیق اور اس کے آزادانہ وجود کو کبھی بھی کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ برے صغیر میں جنم لینے والے دو قومی نظریے کے بدترین دشمن تھے اور پاکستان کی نظریاتی اساس کو تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ مشرقی پاکستان میں ننگی فوجی جارحیت کر کے اسے سونار بنگلہ دیش اور پھر اپنا تابع محمل بنانے کی ریشہ دوانیاں سب کے سامنے تھی، اور اب ہندوستانی نیتا سندھ کی سرزمین پر مہربان ہوئے جا رہے تھے۔ عظیم صوفی شاعروں، مسلمان مبلغین، پیروں فقیروں اور درویشوں کی مہمان نواز سرزمین کے چند سرپھرے اور سرکش باسیوں کی حمایت کے زوم میں بھارتیوں کی سیکرٹ سروس راہ کے ایک اہم دماغ نے ملا سرکار کے روپ میں اپنی ساری جوانی کوٹ مندو کے دور افتادہ گاؤں میں گزار دی۔ جب اس کی دانست میں اس کی آرزوؤں کی تعبیر کا وقت قریب آیا تو وہ خبیث مکافات عمل کے ازلی اور آفاقی کلیہ کا شکار ہو کر خون اور لوتھڑوں کی صورت میں اباسین کے آب رواں کی جلملاتی لہروں میں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گیا۔ ملا سرکار جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ہندوستانی جرنیلوں کی ترتیب دی ہوئی بھیانک فوجی مہم عبرتناک بربادی سے دوچار ہو چکی تھی اور سارے کارڈز پاکستان کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ وہ صورتحال ایسی تھی کہ حقائق اور شواہد کی روشنی میں ہندوستانی سرکار کو عالمی سطح پر تگنی کا ناچ نچایا جا سکتا تھا۔ جو کچھ اخبارات میں شائع ہوا وہ اپنے متن کے اعتبار سے درست تھا، لیکن میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان خبروں میں آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ کے اثرات کی بھرپور عکاسی سے گریز کیا گیا تھا۔ کھلے عام جو کچھ لکھا اور کہا جا رہا تھا، اس سے ہٹ کر اندرون خانہ بھی بہت کچھ ہو رہا تھا جس کے بارے میں خبروں میں کوئی اشارہ نہیں تھا۔ اس دن کے اخبارات میں آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی سیاسی باریکیوں کی کہانیاں شہ سرخیوں میں شائع کی گئی تھی۔ عام قارئین کے لیے اس دن کے اخبارات میں آپریشن ڈیزرٹ ٹریپ کے علاوہ کوئی اور خبر نہیں تھی، لیکن میرے لیے سینڈو کے قتل کا معاملہ بھی کم اہم نہیں تھا۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے اندرونی صفحے پر ایک کالمی خبر میں ایک لاوارث لاش ملنے کی اطلاع نظر آ گئی۔ متوفی کو گلے میں پھندا ڈال کر نہایت بے رحمی سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اسے متعلقہ سارے کوائف وہی تھے جو سینڈو پر لاگو ہوتے تھے، لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق اس لاش کا کوئی وارث سامنے آیا تھا، نہ اس کی جیبوں وغیرہ سے کوئی ایسی چیز برآمد ہو سکی تھی جس کی مدد سے اس کی کوئی شناخت ممکن ہوتی۔ شہریوں سے کوئی مدد ملنے
کرنے کی امید میں پولیس کے ذرائع نے خبر کے ساتھ ہی متوفی کے چہرے کا ایک کلوز اپ جاری کر دیا تھا، جو خبر کی ساتھ ہی ایک کالم کی چوڑائی میں شائع کیا گیا تھا۔ اس روز مجھے 3 بجے حبیب جیوانی کے دیے ہوئے ایک نمبر پر میلان ٹیلی فون کرنا تھا، اس لیے میں 1 بجے کے قریب ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچ گیا تھا۔ وہاں آپریٹر سے معلوم ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے 2 مرتبہ چیف کا فون آ چکا تھا۔ سینڈو خلاف معمول دفتر سے غائب تھا۔ پھر دفتر کے چوکیدار نے شہر میں ہونے والی ایک پر اسرار قتل کی خبر پڑھ کر تصویر سمیت اخبار کی تشہیر کر دی تھی، اس لیے دفتر میں سنسنی اور خوف و ہراس کی فضا پائی جا رہی تھی۔ ٹریڈ لائن کے عملہ کو سینڈو کی بگڑی ہوئی تصویر شناخت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میں دفتر میں اخبارات کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ اچانک ہی انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف سے ٹریڈ لائن کا ایک سینئر ملازم شیر شاہ بول رہا تھا۔ سینڈو کے ماتحتوں میں شیر شاہ ہمیشہ ہی سب سے منفرد اور نمایاں رہتا تھا۔ ٹریڈ لائن میں کام کرنے والے لوگوں میں سینڈو کے بعد وہی اس کا جانشین نظر آتا تھا۔ باز تم نے اخبارات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے، اس کی آزردہ آواز سنائی دی۔ ہوں تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے گراتے ہوئے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ میرے لبو لہجے سے بکھلا گیا۔ پولیس والوں نے اسے لاوارث قرار دیا ہوا ہے، کہیں وہ اسے عیدی فاؤنڈیشن کی مدد سے چپ چپاتے دفن نہ کر دیں۔ اجازت ہو تو ہم لوگ پولیس سے رجوع کر کے سینڈو کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کا ایسا برا انجام نہیں ہونا چاہیے۔ بکو مت، میں نے انٹرکام پر ہی اسے ڈانٹ دیا۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ پر اسرار حالت میں مارا گیا ہے؟ تم اس کی لاش لینے جاؤ گے اور پولیس تفتیش کے لیے اس دفتر میں ڈیرے ڈال دے گی۔ سوری باس، اس کی خجالت امیز آواز ابری۔ میں کچھ جذباتی ہو رہا تھا۔ اتنے دن تک کسی کتے کو بھی اپنی ڈیوٹی پر پالا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، لیکن تمہارا مشورہ درست ہے۔ اسی لمحے فون پر کال آنے لگی اور میں نے انٹرکام کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری طرف حبیب جیوانی تھا، اس کی آواز سے پریشانی مترشح تھی۔ سینڈو کے بارے میں تم نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تمہاری بیوی کے بعد سینڈو کا مارا جانا بہت تشویشناک ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی تشویش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اور اب وہ لاوارثوں کی طرح مردہ خانے میں پڑا ہوا ہے، اسے وہیں پڑا رہنے دو۔ اس کی اب خوف زدہ آوازیں ابری۔ 1-2 روز بعد کوئی نہ کوئی خیراتی ادارہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دے گا۔ جو بھی ادھر گیا پولیس اسی کے پیچھے لگ جائے گی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب کام کاج کی کیا صورت ہوگی؟ ظاہر ہے سینڈو کے بعد سارا بوجھ تم ہی کو اٹھانا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہو گیا ہے کہ کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسے ڈیل دی گئی تو کل میری یا تمہاری باری بھی آ سکتی ہے۔ میں کام کا بوجھ تو سنبھال لوں گا، لیکن نچلی سطح پر ہونے والے بہت سے کاموں کے بارے میں صرف سینڈو ہی جانتا تھا۔ تمہاری بریفنگ کے بغیر مجھ سے غلطیاں ہونے کا امکان رہے گا۔ میں تمہیں بلیو فائل دے دوں گا، اس کے مطالعے کے بعد تم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن سینڈو کی جگہ تو کسی نہ کسی کو لانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، اپنی سباب دید کے مطابق موجودہ عملے میں سے جسے چاہو اوپر لے آؤ، یہ سب تمہارے اپنے معاملات ہیں، لیکن میں اپنے دشمن کو جلد از جلد اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا شبہ کی کلب کے اراکین کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اسے گمراہ کرنے کی نیت سے پرخیال لہجے میں کہا، کلب بند ہونے کے سے وہ سب ہی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ ان میں سے کسی کی انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ شوچان نے کی کلب میں ملازم 7 لڑکیوں کے ساتھ ایک اسٹیٹ ایجنسی کھول لی ہے۔ کلب میں چوکیداری کرنے والے گوریلا نما مرد کو بھی اس نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی کی آڑ میں وہ سب دونوں ہاتھوں سے دولت بٹور رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس خون خرابے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی ایسے دشمن کا کام ہے جو ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ کی کلب کے 29 ارکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ سب اہم اور طاقتور سرکاری اہلکار تھے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کی فلمیں وغیرہ اب تک کی کلب چلانے والوں کی تحویل میں ہوں گی، اس لیے وہ کسی رد عمل کا مظاہرہ کر کے اپنی سماجی حیثیت تباہ کرنے کا قطرہ مول نہیں لے سکتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کی کلب ہمارا ذیلی ادارہ ہوتے ہوئے بھی بظاہر ہم سے بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ وہاں آنے والوں کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ مافیا کے اڈے پر آتے ہیں۔ خیر، میں دیکھوں گا ان واقعات کی پشت پر کون ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، یہ بتاؤ کہ تم بلیو فائل کب دے رہے ہو؟ آج آنے والے قبائلی ملکوں کے بارے میں بھی کچھ مجھے معلوم نہیں ہے۔ چاہو تو بلیو فائل ابھی لے سکتے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ اپنے کمرے
कमरे में हूँ, मुनासिब समझो तो यहीं चले आओ। इसने वो इंकिशाफ करके मुझे बुखला दिया। तुम्हें 3 बजे मिलान फोन भी करना है, मैं इस मौका पर मौजूद रहना चाहता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि तुम अपने घर से बोल रहे हो। मैंने कहा, घर में क्या रखा है? इसकी तलख आवाज उभरी। मरियम की मौत के बाद तो मुझे इस घर की हर चीज काटने को दौड़ती है। मैं घर में बंद होकर बैठ रहा तो चंद ही रोज में ज़हनी खलल में मुब्तला हो जाऊंगा। बस मैं आ रहा हूँ, ये कहकर मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटका और चंद सानियों तक इसे यूं ही हाथ से दबोचे बैठा रहा, कहीं रिसीवर दोबारा अपनी जगह से उछलकर मेरे कान से न आ लगे। अपने इस अहमकाना ख्याल पर सर झटक कर चंद गहरे गहरे सांस लेने के बाद मैंने रिसीवर को छोड़ा और तेजी के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकलता चला गया। चीफ के दफ्तर के दरवाजे पर इस वक्त सब्ज बल्ब रोशन था, जिसका मतलब था कि मुझे अंदर जाने की इजाजत थी। मैंने दरवाजे पर नस्ब चमकती हुई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट पर हाथ रखा और हबीब जेवानी ने अंदर फिंगरप्रिंट्स एनालाइजर पर मेरे हाथ की लकीरें पहचान कर दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया। मैं काफी दिनों बाद नीची छत वाली इस पुरअसरार कमरे में दाखिल हुआ था, जो पूरी तरह साउंड प्रूफ होने के साथ ही बहुत सी नित नई हिफाजती सहूलतों से आरास्ता था। छत के फ्रेमों में मस्तूर तेज रोशनी वाले कमकुमों ने चीफ की मेज के सामने वाले हिस्से को मुनव्वर किया हुआ था, लेकिन इसकी वजनी मेज का बेशतर हिस्सा और वो खुद मुकम्मल तारीकी में था। वो जिस पुरअसरार अंदाज में अपने दफ्तर में दरियाफ्त हुआ था, इससे जाहिर हो रहा था कि वो किसी के इल्म में लाए बगैर ज़ेरे जमीन केबल ट्रेंच के जरिए अपने दफ्तर में पहुंचा था। वो कब से वहां बैठा हुआ था, इस बारे में कोई क्यास आराई मुमकिन नहीं थी। इसकी मेज पर एक्सचेंज से मुंसलिक 2 टेलीफोनों के अलावा एक डायरेक्ट फोन भी मौजूद रहता था, जिसके जरिए वो ऑपरेटर को मेरे लिए कॉल कर सकता था, और यकीनन वो यही कर रहा था। आओ डैनी, तुमसे इस मुलाकात के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अंधेरे में सेठ हबीब जेवानी की बारी और सहर औलूद आवाज उभरी। मेरा ख्याल है कि हमारी ये मुलाकात नागजीर हो चुकी थी। इसके अल्फाज और लबो लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। इसके लहजे में तंज या एहतजाजिया शायबा नहीं था, लेकिन वो अल्फाज बहुत नपे तुले थे, जिनका कोई भी मकसद हो सकता था। मुलाकात के लिए तुमने बहुत पेचीदा तरीका इख्तियार किया है चीफ, मैंने खुद को पुरसुकून रखते हुए सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे हुक्म देते तो मैं खुद तुम्हारे घर हाजिर हो सकता था। घर वाली से होता है डैनी। अंधेरे में से उभरने वाली आवाज इस बार तलख हो गई थी। जिसकी घर वाली न हो, और अगर हो तो बेवफा हो। इसके लिए घर एक सराय से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। सराय जिसमें 2-4 रातें तो बसर की जा सकती हैं, लेकिन पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मेरी बीवी को अगवा और फिर हलाक करके किसी दरिंदे ने मुझसे मेरे घर का तस्वर छीन लिया है। इसके अगवा और कत्ल के दरमियान जो कुछ होता रहा, इसके बारे में मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में सख्त और बेरहमाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वो जो कोई भी है मुझे हर तरफ से घेर कर बेबस और तन्हा कर देना चाहता है। पहले इसने मरियम को अगवा करके हलाक किया। वो अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। मरियम पर वार करके इसने मेरे घर को तबाह किया, और सैंडो को कत्ल करके इसने मेरे कारोबार को तबाह करने की कोशिश की, क्योंकि सैंडो मेरा दस्ते रास्त था। माफिया में मेरे बाद तुम सबसे सीनियर हो, लेकिन सैंडो की अफादियत से तुम भी इनकार नहीं कर सकते। इसने मुझे बैठने की पेशकश नहीं की थी, मगर मैंने इसके मुकाबल एक कुर्सी संभाल ली और कहा, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं चीफ, लेकिन तुम्हारा अंदाजा कुछ जुमानी है। तुम खुलकर बात करो तो हमारी ये मुलाकात ज्यादा नतीजा खेज हो सकती है। तुम्हारी बातों से मुझे अदम एतमाद की बू आ रही है। ये अदम एतमाद फितरी है डैनी। जो आदमी अपनी बीवी को अपने दुश्मन या दुश्मनों से न बचा सका हो, अपने दस्ते रास्त की जिंदगी की हिफाजत न कर सका हो, इसे तो अपने साये पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम इस बारे में किस पर शुबा कर रहे हो? मैंने इसकी बात काट कर पूछा। मैंने तुमसे साये की बात की, जो उजालों में हर दम मेरे साथ रहता है, लेकिन अंधेरे में मेरा साथ छोड़ देता है। और साये के बाद 3 अफराद मेरी जात से बहुत करीब थे। मरियम मार डाली गई, सैंडो जिसे कत्ल कर दिया गया, इनके बाद तुम तीसरे आदमी रह जाते हो। अपने साये के बाद मैं किसी और पर शुबा कर सकता हूँ तो तुम हो। मेरे हलक से इज़्तिरारी आवाज बरामद हुई और मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। तुम मुझ पर शुबा कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो चीफ? जज्बाती होने की जरूरत नहीं डैनी, उसने सर्द आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी फरमाइश पर खुले जहन के साथ बात करना शुरू की है, अपना जहन खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया है। मेरे शुबहात को दूर करना तुम्हारा फर्ज है। वो अंधेरे में छुपा बैठा
تھا مجھے پورا یقین تھا کہ اس نے زبان کھولنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں کوئی ہتھیار سنبھال لیا ہوگا تاکہ میرے کسی غیر متوقع رد عمل سے خود کو بچا سکے۔ میں تھکے ہوئے انداز میں آہستہ آہستہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آخر تمہارے اس شبہ کا جواز کیا ہے؟ میں نے اندھیرے میں اس کے حوالے پر نظریں جما کر پوچھا۔ اگر تم مدر مافیا والوں کو یہ یقین دلا دو کہ میں بالکل ہی نااہل اور کمزور ہوں، اپنے گھر اور کاروبار کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو وہ مجھے معزول کر دیں گے۔ تم مافیا میں میرے نمبر 2 ہو۔ میرے بعد مافیا کی سربراہی پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جولی میں آ کر گرے گی، اور تم جانتے ہی ہو کہ مافیا سے معزولی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ تم میری لاش پر اپنی سربراہی کا محل تعمیر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم نے بات سے بات ضرور ملا لی ہے، لیکن تمہارے اس نظریے میں جان نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے باوجود پرسکون رہتے ہوئے کہا، جب تمہاری بیوی کو اغوا کیا گیا تو میں یہاں سے سینکڑوں میل دور بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی موت کو مجھ سے منسوب کرنا زیادتی ہے، اور جب مجھ پر سے وہ الزام ہٹ جاتا ہے تو سینڈو کے قتل کا الزام خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے مکمل استعداد کے لیے یہ ایک حقیقت کافی ہے کہ مافیا کے سربراہ تم رہو یا تمہارے مفروضے کی بنا پر میں تمہاری جگہ لے لوں۔ سینڈو کی موت کے بعد مافیا کے ہر سربراہ کو بے شمار عملی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کا حل بلیو فائل میں بھی نہیں مل سکے گا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سینڈو تم سے زیادہ میرا وفادار تھا۔ اپنے ایک ہمدرد اور وفادار ساتھی کو ہلاک کر کے میں کون سا مقصد حاصل کر سکتا تھا؟ میرے آخری دعوے نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ چند ثانیوں کے لیے وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا، پھر اس نے اسی ایک نقطے کو اپنی بحث کا محور بنا لیا۔ میں نہیں مان سکتا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے ہوٹل کے نامکمل اور منحوس پروجیکٹ کے زمانے سے وہ میرا منہ چڑھا فورمین تھا، اور اسی کے مشورے پر میں نے ہیروین کی ایک کھیپ ملک سے باہر اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میری کوشش کامیاب ہونے کی صورت میں مجھے اتنا سرمایہ مل سکتا تھا کہ ہوٹل کا سڑتا ہوا فلک بوس ڈھانچہ مکمل ہو کر شہر کے ایک کامیاب اور بارونق تفریحی مقام میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ وہ میرے اچھے اور برے دنوں کا ساتھی اور میرا برسوں پرانا نمک خواہ تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ جمعہ 8 دن کی رفاقت میں وہ مجھے بھول کر تمہارا دوست بن گیا ہو۔ وہ میرا بہت مضبوط نقطہ تھا۔ اس لیے تفصیل میں جانے سے پہلے میں حبیب جیوانی کی زبان سے یہ وعدہ سننا چاہتا تھا کہ اگر میں نے اپنا موقف درست ثابت کر دیا تو وہ مجھ پر شبہ کرنا ترک کر دے گا۔ میری بات کا غلط مطلب اخذ نہ کرو۔ میں نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے احتجاج کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں بھول کر میرا دوست بن گیا تھا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے سینڈو ذہنی طور پر مجھ سے بہت قریب ہو گیا تھا، اتنا قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بکواس! اس کا لہجہ اشتعال آمیز ہو گیا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، لیکن میں اپنے اس دعوے کا ثبوت رکھتا ہوں۔ میں نے اس کے اعصاب سے کھیلتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، اور تم خود کو میرے دعوے کی تصدیق کرنے پر مجبور پاؤ گے۔ تم اپنی بات ثابت کر دو گے تو میرا ذہن تمہاری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ وہ ضد میں آ کر بولا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مریم کے اغوا کے سلسلے میں تمہیں شروع ہی سے مجھ پر شبہ تھا۔ تم نے اپنے اس شبہ کا اظہار سینڈو سے بھی کیا تھا۔ میں نے سینڈو سے ملی ہوئی معلومات میں تھوڑی سی حاشیہ آرائی کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سینڈو کے نزدیک تمہاری وہ سوچ غلط اور مہلک تھی، لیکن وہ تم سے اختلاف رائے کی جرت نہیں کر سکا۔ لیکن اس نے فوری طور پر تمہاری نگرانی شروع کر دی۔ یہ نگرانی اب بھی جاری ہوگی کیونکہ ٹریڈ لائن کے دفتری اوقات میں سینڈو اپنی ڈیوٹی ادا کرتا تھا اور کرائے کا ایک آدمی تمہارے پیچھے لگا رہتا تھا۔ شام میں سینڈو خود تمہاری نگرانی کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مریم کے بارے میں تمہارا شبہ اتنا قوی تھا کہ تم نے میری غیر حاضری کا یقین کرنے کے لیے میرے فلیٹ کا بذات خود جائزہ لیا اور اسے مکفل پا کر چوکیدار وغیرہ سے میرے بارے میں سوالات بھی کیے تھے۔ اب تم خود ہی بتا سکتے ہو کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا، کیونکہ میں تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ حبیب جیوانی کی خاموشی سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے انکشافات سے اسے ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز قدرے بوجھل سی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی آستین میں سانپ پال رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ میری نگرانی کرانے کے لیے اس حرامی نے کس کو خریدا ہوا تھا؟ میں پہلی فرصت میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ میرے اس اصرار کے باوجود سینڈو نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے معصومیت سے کہا، یہاں آتے جاتے ہوئے تمہیں اپنے گرد و پیش سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ جاہل قسم کا کوئی بدماش ہے تو اخبارات میں سینڈو کے قتل کی خبر اور تصویر نہیں دیکھ سکا ہوگا، اور اس وقت تک
تک تمہاری نگرانی کرتا رہے گا جب تک سینڈو کی مسلسل رپوشی اور معاوضہ نہ ملنے کے سبب وہ مایوس نہیں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتے کا پلا مرتے مرتے بھی میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر گیا ہے۔ حبیب جوانی غصے میں غالباً دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایسا مغلوب الغضب آدمی تھا کہ پل بھر میں میری دشمنی اور سینڈو کی ہمدردی کو بھول بھال کر اس کی طرف سے مشتعل ہو گیا تھا۔ اس کے بدلے ہوئے طرز عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے سینڈو کے حوالے سے اسے جو کچھ بتایا تھا اس نے اس کی صداقت کو منو ان تسلیم کر لیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔